ہے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے بدن میں جان رہیں گی، یاد رکھیے اگر فلسطین پر ظلم بند نہیں ہوا تو انشاءاللہ خون کے آخری خطرے تک ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے یاد رکھیے فلسطین کی آواز حضرت ابراہیم کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت موسیٰ کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت ہارون کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت داؤد کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت سلیمان کی آواز ہے، فلسطین کی آواز یاد رکھیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی آواز ہے، فلسطین کی آواز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت عمر ابن خطاب کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت عمر ابن عاص کی آواز ہے، فلسطین کی آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، فلسطین کی آواز صلاح الدین ایوبی کی آواز ہے، فلسطین کی آواز غازی عثمان کی آواز ہے، فلسطین کی آواز غازی ارحان کی آواز ہے، فلسطین کی آواز نور الدین زنگی کی آواز ہے، اور یاد رکھیے فلسطین کی اسی آواز میں انشاءاللہ یہ پرگنے کا ایک نوجوان ایک بچہ آواز میں آواز ملائے گا انشاءاللہ، اور اسی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے ہمارا جھگڑا سیاسی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا کرسی کا جھگڑا کوئی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا عہدے کا جھگڑا کوئی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا وزارت کا جھگڑا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے انبیاء کی اس سرزمین کے لیے ہمارا جھگڑا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس سرزمین کو آزاد نہیں کیا گیا تو یاد رکھیے خون کے آخری قطرے تک ہم آواز بلند کرتے رہیں۔ میں جلسے کی آگے کی کارروائی کے لیے اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں احتجاج کریں گے 2 گھنٹہ پھر ہم نے اپنے گھروں پہ جانا ہے اور پھر وہ جانے فلسطین والے جانے اور ہم جانے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ نشانی ہے آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ مرتبہ میں جو بائیکاٹ کا اعلان ہوا تھا، یاد رکھیے میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں چاہے جس کا پروڈکٹ استعمال کروں، دنیا فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کی مسلمانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اسرائیل مسجد اقصی کو کیوں ڈھانا چاہتا ہے اور وہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں شوق اور جذبے اور ولولے کے ساتھ جان شہادت نوش کر رہے ہیں؟ اس کی کارگزاری کے لیے میں ہمارے شہر کے مشہور و معروف مفتی عبدالعظیم صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ صداقت کے ایسے باغ آتے ہیں، صداقت کے ایسے باغ آتے ہیں جن سے زندگی میں انقلاب آتے ہیں، موت بھی ہم سے ملنے کو ترستی ہے، اسی لیے ہم سولیوں پر بھی بے نقاب آتے ہیں۔ مفتی عبدالعظیم صاحب۔ وبه نستعين اما بعد۔ محترم سامعین اور نوجوانان اسلام، آج جو ہم اس گراؤنڈ پر احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارا جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے ہر ایک جانتا ہے کہ ہم کس لیے یہاں جمع ہوئے اور کس کی حمایت کے لیے اور کس کی مخالفت کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کہ فلسطین یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا حصہ ہے زمین کا؟ یہ عرص مقدس نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے یہ حصہ مقدس ہے۔ فلسطین وہ جگہ ہے، یہ ملک شام کی وہ جگہ ہے کہ جو اس دنیا میں بیت اللہ کے بعد، جو بیت اللہ سب سے پہلی مسجد بنی ہے، اس کے بعد ارض مقدس مسجد اقصی 40 سال کے بعد بنی ہے،
اور یہ مقدس جگہ ہے جہاں پر انبیاء اکرام اکثر مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ وہ مقدس جگہ ہے اور یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پر انبیاء سب سے زیادہ مدفون ہیں۔ اور فلسطین وہ مقدس جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کی طرف رخ کرتے ہوئے منہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نماز پڑھی ہے، 17 مہینے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے۔ فلسطین وہ جگہ ہے، یہ مسجد اقصی بیت المقدس وہ جگہ ہے جس سے ہمارا تعلق کیا ہے، جس سے ہمارا رشتہ کیا ہے مسجد اقصی سے، فلسطین سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ایک تو ایمانی تعلق ہے، جذباتی تعلق ہے، انسانی تعلق ہے۔ ہمارا تعلق فلسطین سے ایمانی تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فلسطین جاؤ، مسجد اقصی جاؤ، مسجد اقصی کی زیارت کرو، وہاں پر نماز پڑھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم مسجد اقصی کی زیارت کر سکے، ہم مسجد اقصی پہنچ کر وہاں عبادت کر سکے، مسجد اقصی کا دیدار کر سکے، ہمارے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسجد اقصی نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم وہاں تیل بھیج دو۔ تیل بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تیل بھیجنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر احترام کر، لیکن آج دنیا میں 58 مسلم ممالک ہے لیکن کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ لیکن قربان جائیے فلسطین کے مسلمانوں پر جو اپنے معصوموں کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے بچے جو دودھ پیتے ہیں، جن کی کھیلنے کی عمر ہے، ان کو قربان کر رہے ہیں۔ ہم کو قیامت میں ان کو کیا جواب دیں گے؟ واضح کر رہا تھا کہ ہمارا فلسطین سے ایمانی تعلق ہے، ہمارا رشتہ ایمانی ہے، اور فلسطین کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ نے خود لی ہے، تو بیت المقدس مسجد اقصی کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم نہیں کر رہے کہ ہماری ذمہ داری تو غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان ادا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے مسجد اقصی کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے 70 سال سے لڑ رہے ہیں، 70 سال سے لڑ رہے ہیں۔ آج اگر کسی، لیکن آج دنیا میں 58 مسلم ممالک ہے لیکن کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ لیکن قربان جائیے فلسطین کے مسلمانوں پر جو اپنے معصوموں کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے بچے جو دودھ پیتے ہیں، جن کی کھیلنے کی عمر ہے، ان کو قربان کر رہے ہیں۔ ہم کو قیامت میں ان کو کیا جواب دیں گے؟ واضح کر رہا تھا کہ ہمارا فلسطین سے ایمانی تعلق ہے، ہمارا رشتہ ایمانی ہے، اور فلسطین کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ نے خود لی ہے، تو بیت المقدس مسجد اقصی کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم نہیں کر رہے کہ ہماری ذمہ داری تو غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان ادا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے مسجد اقصی کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے 70 سال سے لڑ رہے ہیں، 70 سال سے لڑ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ میرا مہاراشٹر لائیو۔ آپ کو ہماری یہ رپورٹ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، شیئر کریں۔ کسی بھی نیوز یا پرچار کے لیے کانٹیکٹ کرنا نہ بھولیں۔ یہ پروٹیسٹ فلسطین کے سمرتھن میں اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف کیا گیا۔ ہماری یہ رپورٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔